بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل سے۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، فمن نکث فإنما ینکث علی نفسہ، ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اس کے بعد جو کوئی عہد توڑے گا اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ اس کو زبردست ثواب عطا کرے گا۔ سورہ فتح کی آیت 10 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ایک خاص اخص بات کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں اور میرے اصحاب مدینے سے مکے احرام باندھ کر جا رہے ہیں، اور ہم نے عمرہ کیا ہے۔ عمرہ نام ہے احرام کی حالت میں خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا، 7 پھیرے لگانا، اور پھر بین الصفا والمروہ 7 شوط چکر مسعی کے اندر، اور پھر حلق یا قصر بال کاٹنا یا مونڈنا، یہ 3 باتیں عمرے کی ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں 10 دن 20 دن مختلف پیکج ہوتے ہیں، تو عمرہ تو 1-2 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، تو انہیں اسی وقت واپس آنا چاہیے؟ نہیں، اس کے بعد ایک خاص عبادت دنیا میں جہان میں اور کہیں ہے ہی نہیں، وہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا۔ ایک طواف تو عمرے کا اور حج کا حصہ ہے، وہ نہیں، نفل طواف کرنا وہ 24 گھنٹے آپ جب چاہیں کریں۔ تو ہم تو دور ملکوں کے ترسے ہوئے اور کبھی 20 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ پاک کوئی سبب بناتے ہیں، اور اکثر خیال یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پھر نصیب ہو نہ ہو، تو چند دن اللہ کے اس پاک گھر کے جوار میں
پڑوس میں، پاس میں، اور اس پاک گھر کے اندر طواف کی عبادت تو ہے ہی ایسی، صرف مکہ شریف کے اس بیت اللہ شریف کے گرد جو صحن کعبہ ہے، ہمارا صحن ایک طرف دو طرف عموماً ہوتا ہے، اللہ کے گھر کا صحن چاروں طرف ہے گول دائرے میں۔ وہ مطاف ایسی جگہ ہے کہ جس کا بدل اور جس جیسی اور جس کی تشبیہ جہان میں کہیں نہیں ہے، طواف صرف وہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہمت ہو، طاقت ہو، قوت ہو تو جتنی کثرت سے ہو سکے بندہ وہاں پر طواف کرے، لیکن اپنی جان دیکھ لے، ساتھ بیوی بچے مستورات اور لوگ بھی ہیں، انہوں پھیریاں تے لا کے دوجے دن تھکا کے تاپ چڑھا کے کر پایا ہوئی، یہ ساری باتوں کا خیال لازم ہے۔ طواف کریں، 7 شوط چکر پورا کرنے کے ساتھ یہ ایک طواف بنتا ہے۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، میں اور میرے صحابہ مدینے سے احرام باندھ کر مکے جا کر طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، بال کٹوا منڈوا رہے ہیں، قربانی ذبح کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کو یہ خواب بتایا، یہ نہیں فرمایا تھا فلانے مہینے یا اس سال اگلے سال۔ ان کو تو بڑا شوق تھا، بالخصوص جو ہجرت کر کے اپنا گھر، مال، کاروبار، چیزیں، جگہ سب کو چھوڑ کر، اور پھر جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے یا بچپن گزارتا ہے وہ علاقہ ہر انسان کے لیے الفت کی جگہ ہوتا ہے، مألوف ہوتا ہے، تو صحابہ کے لیے وہ سب سے بڑی الفت کی جگہ، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے گھر کی زیارت۔ تو جب بندہ طواف کر کے تھک جائے، 2 4 5 10 طواف کیے ہیں، تو اب بیٹھ جائے کہاں؟ کسی بھی جانب خانہ کعبہ کے، اور اللہ کے گھر پر صرف نظر ٹکا کر اسے دیکھتا رہے۔ جیسے قرآن پاک کو دیکھنے کا الگ ثواب ہے، پڑھنے کا الگ ہے، سننے کا الگ ثواب ہے، سمجھنے کا علیحدہ ثواب ہے، عمل کا اور ثواب ہے، تو اللہ کے گھر کا طواف تو بہت بڑا ہی ثواب ہے، لیکن خانہ کعبہ شریف کو آنکھوں سے دیکھنا، بیت اللہ شریف کو، یہ ایک مستقل ثواب ہے۔ آپ کچھ نہ کریں، وہاں بیٹھ کر کسی بھی جگہ اللہ کے گھر کو دیکھتے رہیں۔ اور وہی ایک جگہ ہے جہاں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ایک نیکی مومن کی 1,00,000 کے برابر ہے۔ وہاں ہم ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو 1,00,000 سبحان اللہ کا اللہ پاک ثواب عطا کرتا ہے۔ 1 روپیہ حرم پاک کے اندر صدقہ کرتے ہیں تو 1,00,000 روپیہ صدقے کا ثواب ملتا ہے، ہر نیکی 1,00,000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست کا بھائی تھا، نمازیں کم پڑھتا تھا، اس نے ارادہ عمرے کا کیا، کچھ مسائل بھی پوچھے اور پڑھے، آکھن لگا میری تے موج ہو گئی، پرانو پہ اندر میں اتنے جا کے ایک پڑھنی، ساریاں قضائیاں اگلیاں پچھلیاں وچے آ جانی، ایک نماز دا 1,00,000 دا ثواب۔ انہوں نے کہا اس طرح نہیں، وہ تو اللہ پاک ایک پڑھنے پر عطا کریں گے، وہ ضرور ملے گا، لیکن جو فرض قضا کی ہوئی ہیں انہاں تو جان اس طرح نہیں چھوڑتی، ورنہ لوگوں ایک نماز عجیب کڈی کہ فلانے دن فلانے مہینے 2 نفل انج کر کے پڑھ لو تو ساری عمر دیاں قضائی نمازاں وچے ہی ادا ہو جان، وچے ہی لے دس۔ ان دا نام ہی رکھیا ہے قضائے عمری، ان دی کوئی شرعی حیثیت نہیں، کسے اپنے کولوں گھر بیٹھ کے یہ تشریح بنا لی، تو وہاں ثواب تو 1,00,000 کا ملتا ہے، لیکن یہ معنی نہیں کہ وہاں ہم 100 روپیہ زکوٰۃ کا دیں گے تو 1 کروڑ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی،
وہ اللہ کا فضل الگ ہے، لیکن اس سے احکام نہیں ٹوٹتے۔ ہر مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، جتنی ہم نے کوتاہی کی بلوغ سے لے کر 14 سال 13 سال سے، تو ان کو قضا پڑھنا بھی زندگی میں لازم ہے۔ تو صحابہ تو فوراً تیار ہو گئے کہ مکہ شریف جانا ہے اور عمرہ کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کو بھی بڑا ہی اشتیاق اور شوق تھا، فرمایا ٹھیک ہے سب تیار ہو جو چلتے ہیں۔ تو احرام باندھ کر آئے ہیں، آدھے سے زیادہ راستہ طے ہو چکا ہے، اور اب مکے کے قریب جوں آتے جا رہے ہیں، فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے، تو مکے والوں نے یہ بات سن کر کے آپ آ رہے ہیں، کئی جنگیں ہو چکی تھی، بہت سے بندے ان کے مارے گئے اور کئی مسلمان بھی شہید ہو چکے، انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے داخلہ نہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجے، اور پھر خاص طور پر حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ ہم لڑائی وڑائی کے لیے نہیں آئے، صرف عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس مدینے چلے جائیں گے۔ اور اصول یہی تھا اس وقت تک کہ کوئی بھی آ جائے، دنیا کا کوئی بھی انسان مکے میں داخلہ اس کا بند نہیں، بلکہ حرم پاک کی جتنی جگہ ہے اس میں کسی کی کتنی بھی دشمنی تھی، یہاں تک کہ ایک شخص کے باپ کا قاتل وہاں آ گیا ہے حرم کے اندر، تو باوجود ساری جہالتوں کے وہ اپنے حقیقی باپ کا بدلہ بھی اس قاتل سے حرم کے اندر نہیں لیتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے راہ مسدود کی، آپ نے پھر ادھر سے ادھر سے پیغامات بھیجے، تو پھر وہ صلح پر آمادہ ہو گئے۔ وہ دنیا کی عجیب عظیم ترین صلح ہے جس کا اسلام میں نام صلح حدیبیہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر قرآن پر اللہ کے حکم پر بھلا کون عمل کرے گا۔ قرآن پاک کی آیت کا ایک جز اور چھوٹا سا حصہ ہے جو ہم سب کے لیے بہت بڑا نور اور نرا فائدہ ہے۔ لفظ قرآن پاک کے یہ ہیں 5ویں پارے میں، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح تو نری خیر ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یہ لفظ ہمیں یاد ہونا چاہیے، اپنے لیے بھی اپنے دوست اعزاء کے لیے اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور زیادہ مال کی اور اصل رشتوں میں باتوں کی بات، فلاں نے مجھے یہ کہا، اور جس کا تھوڑا سا زور چلتا ہو، جسمانی طاقت یا زبان کی یا کوئی مال منال یا کوئی عہدہ ہو، وہ پھر صلح کی طرف نہیں آتا، وہ اندر میں ڈنڈے نال کام کراؤ، اور بڑے بڑے ڈنڈے والے پھر رلتے رہتے، ڈنڈا مار تو لیتے ہیں کہ یہ ماڑا بندہ ہے، لیکن اس کی کہیں سے ایسی حلپ ہوتی ہے کہ پھر یہ پچھتاتا ہوئے انج کم نہ کردا، تو پہلو ہی کھلو جائے۔ جڑا رب نے آکھیا وَالصُّلْحُ خیر، صلح سے اور نرمی سے اللہ پاک بڑی ہی برکتیں دین دنیا کی دیتے ہیں، پریشانیوں سے دکھوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ تو آپ نے جو صلح کی اور اس میں جو واقعہ پیش آیا اس 10ویں آیت میں، جس کی تھوڑی سی تشریح انشاءاللہ کل ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہمارے سب گناہ معاف فرما، پکی توبہ نصیب فرما، جس کی برکت سے کوئی گناہ ہمارا باقی نہ رہے۔ یا رب کریم سب نیک اعمال ہم سب کے قبول و منظور فرما، بیماروں کو صحت عطا، جتنے اہل ایمان فوت ہو چکے سب کی بخشش فرما، جو زندہ ہیں ہم سب کو دین کی سمجھ عمل کی توفیق، قرآن پاک کا نور، حج بیت اللہ شریف اور عمرہ اور طواف کی عبادت ہم سب کو بار بار نصیب فرما۔ یا رب کریم جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، ہم میں سے کسی کو بھی حرمین شریفین کی زیارت سے محروم نہ فرمانا۔ یا رب کریم ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا،
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا رب۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جسے اپنے یوٹیوب چینل سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کے درس میں سورہ الفتح کی آیت مبارکہ نمبر 10 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاری شیخ ابرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا پر کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔